اسلام کو وہ صرف ایک ہی ذات تھی، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کو پھیلانے والی یہی مقدس نفوس تھے جنہیں آج آپ جماعت صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، شہادت اللہ کی راہ میں دی، لیکن اسلام کا پیغام کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن بات یہیں سے آگے چلیے، پھر اسی اسلام کو بچانے والا فقط ایک حسین تھا جس نے اسلام کو بچا لیا۔ تب بات میں اعتدال ہو، لانے والے میرے مصطفیٰ، پھیلانے والے میرے مصطفیٰ کے عظیم صحابہ، بچانے والے امام حسین جو صحابی بھی ہیں، جو نواسے بھی ہیں، جو شہزادے بھی ہیں، جو جنت کے مالک بھی ہیں اور جو ہماری جان کے مالک بھی ہیں۔ تو اعتدال یہی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ایام شہدائے کربلا تو کثرت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت ہے تو ذکر صحابہ کی کہیں نفی ہے، یا ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یا ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے انسیت نہیں رکھتے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں تو ایک ہی جملہ کہتی ہوں، وہ جملہ یاد رکھ لیں، جملہ یاد رکھ لیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اہل بیت کے قریب ہوئی سیرت صحابہ پڑھ کر ہوں، یقین جانیں، سیرت صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھ کر اہل بیت کی محبت ملی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آج جس کا یوم شہادت ہے نا، اس کو اٹھا کر پڑھیے۔ اپنے وقت کا خلیفہ میں بتا چکی ہوں، آپ کی طاقت، آپ کا غلبہ، وہاں حسین کھیل رہے ہیں، یہاں عمر کا شہزادہ کھیل رہا ہے، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ میرے حسین نے کیا کہہ دیا؟ ارے تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، یعنی میرے نانا کے غلام زادے ہو۔ یہاں عمر فاروق کے بیٹے نے سنا، چونکہ بیٹا تو تھا نا، تھوڑا سا دل ملول کر گیا، آ کے شکایت کر دی۔ میرے عمر فاروق اعظم نے شکایت سنی، بیٹے نے کہا بابا جان وہ جو حسین ہے نا، وہ ہمیں کہتا ہے ہم اس کے نانا کے غلام کے بیٹے ہیں، نانا کے غلام زادے ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے سے کیا کہا؟ حکمراں ہیں آپ، اس وقت بادشاہ وقت ہیں آپ کو بہت طاقت غلبہ ہے۔ فرمایا بیٹے سے، بیٹے ابن عمر کیا تم نے صحیح سنا؟ کیا اس نے ہمیں یہی کہا ہم ان کے نانا کے غلام کے بیٹے ہیں، ہم ان کے نانا کے غلام ہیں؟ اگر تم نے صحیح سنا تو لکھوا کر لے آؤ، اور جب عمر مر جائے تو یہی سرٹیفکیٹ میرے قبر میں رکھ دینا کہ عمر ان کے نانا کے غلام ہیں، ان کے نانا کا نوکر ہے۔ ابو ہریرہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، عاشق ہے نا، لیکن جب جب نبی کی یاد آتی دونوں ننھے شہزادوں کو بلا لیتے۔ حدیث تو سنی ہوئی تھی نا، سر سے لے کر ناف تک حسن، سر سے لے کر ناف تک امام حسن حضور علیہ السلام کے مشابہ ہے، نیچے سے امام حسین مشابہ ہے۔ اب یاد نبی کی آ رہی ہے، دونوں شہزادوں کو بلا لیتے، دونوں کو دیکھ کر کہتے میری نگاہوں کی تشنگی بجھ گئی، آج میں نے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھا ہے اہل بیت سے عشق کرنا، اہل بیت سے محبت کرنی، اہل بیت کی مطابقت کیسے کی جائے۔ تو یہ جدا نہیں ہے، دونوں یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ نبی کی آل آپ کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام در والے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم نے اپنی ممبروں کا ایک ٹاپک بنا لیا، کوئی اہل بیت کا ذکر کر کے محفل لوٹ رہا ہے، کوئی صحابہ کا ذکر کر کے محفل لوٹ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں کو ہی جو نسبت حاصل ہے وہ ذات مصطفیٰ سے ہے۔ ہم جب بارگاہ مصطفی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ابو بکر صدیق سے بھی پیار ملتا ہے، عمر فاروق کا بھی پیار ملتا ہے، عثمان غنی کو تو شرم و حیا کا ایسا پیکر بنا دیا کہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی آپ کی چادر کے نیچے ہیں، حسن حسین آپ کی چادر کے نیچے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آپ اپنا لعاب ان کے دہن میں ڈالتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے کانوں پہ سواری انہیں کرا رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، بیٹی چل کے آتی ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے دونوں راستے ہیں، تقسیم کرنے والوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، امت کو تقسیم کرنا، جوڑنے والوں کے لیے دونوں راستے ہیں۔ ارے آپ کو کہیں بھی آل رسول اصحاب سے جدا نہیں ملتے، اصحاب آل رسول سے جدا نہیں ملتے۔ کیسے ممکن ہے وہ صحابہ جو سرکار کو خالی یہ امامہ شریف باندھتے ہوئے دیکھیں تو بار بار اس ادا کو ادا کرتے ہیں، کیا وہ جماعت صحابہ حسن اور حسین سے عشق کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے ہوں گے؟
تو یہ صرف وقتی بات ہے، امت کو تقسیم کرنا ہے، امت کو تقسیم، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں ہی گھر والے ہوں یا در والے ہوں، اللہ کریم ہمیں دونوں سے بے مثال عشق عطا فرمائے، بے مثال نسبت عطا فرمائے، بے مثال انسیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں کا ہی دامن تھامے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں کسی کی بھی گستاخی سے محفوظ فرمائے اور اس امت کا تعلق مضبوط سے مضبوط ترین قرآن و اہل بیت سے جوڑے، آمین۔